بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے میں آیا ہے اور ماحول بھی کچھ ایسا بن رہا ہے کہ افغانستان میں پھر طالبان کی حکومت قائم ہو رہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے 2005 یا اس کے قریب کا وقت تھا، کراچی میں تھا، ایک بس میں نے دعوت اللہ کی تو دینی گفتگو شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر وہ گاڑی والے نے کچھ وہ گانا بجانا شروع کر دیا، تو کسی نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ فحاشی جو تم پھیلا رہے ہو، اب طالبان یہاں پاکستان کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ اور واقعی ماحول بھی ایسا تھا کہ وہاں ان کا اقتدار مضبوط تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی طرف رخ کر رہے تھے۔ اور پاکستان میں خاص کر جو روشن خیال طبقہ تھا، ان کی تو وہ موت ہے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کسی طرح وہ والا انداز یہاں پاکستان کے اندر بھی آ جائے۔ یہ پاکستان کی اپنی کلچر بتاتے تھے، ہمارا اپنی روایات ہیں، کلچر ہیں، ایمان عقیدے سے تو ان کو پرواہ نہیں ہے، تو دوسری چیزیں جو ہیں اسلام کی وہ بھی یہ اپنے اندر نہیں آنا چاہتے ہیں، یعنی خلافت والا انداز اور جو ایک مسلمانی والا انداز ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے۔ یہ زیادہ اپنے آپ کو یہ انگریز بننے کی کوشش کرتے ہیں، مغرب سے بری طرح ذہنی مروبیت ہے ان کو، جمہوریت ان کا دین ہے، تو یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اور بات کہ پھر اس کے بعد طالبان کے اوپر ایک ایسا دور آیا کہ امریکہ نے یلغار کی، اور ہمارے جنرل صاحب ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ڈھیر ہو گئے، اور اپنے بھائیوں کے خلاف اڈے بھی دیے اور لاجسٹک سپورٹ بھی دی، اور بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے، کافی اب سال ہو گئے ہیں، اور طالبان نے جنگی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کافی لمبی جنگ لڑی، اور لمبی جنگ میں وہی جیتتا ہے جس کے اندر صبر ہو، استقامت ہو، اور ان کے کچھ مقاصد ہوں اور نظریاتی وہ ہوں، تو وہ جنگ جیتتے ہیں۔ تو طالبان نے گویا پھر وہ جنگ جیت لی، پہلے رشیا کو مار پڑی، وہاں سے نکلے ہیں، اور پھر امریکیوں کو بھی اسی طریقے سے مارا گیا وہاں سے، اور اب ایک دوسری جو سپر پاور بننے جا رہی ہے، بڑی طاقت ہے چائنا، اس نے یہ تجربہ دیکھ لیا ہے پوری ہسٹری کا کہ طاقت کے ذریعے ان کو نہیں دبایا جا سکتا ہے۔ اب وہ دوستانہ ماحول میں ان کے پاس آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، اور طالبان نے بھی کافی گزشتہ جو ان کی وہ غلطیاں تھیں ان کی طرف ان کو احساس بھی ہوا ہے کہ ہم وہ غلطیاں اب نہیں دہرائیں گے، اور ایک اسلامی نظام یہاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان کا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا وہ نام شرما کے نہیں بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے اندر جو کچھ مسلکی وہ چیزیں ہیں، جو عقیدے کی ان کی خرابیاں ہیں، تھوڑی بہت باقیوں سے کم ہیں، اگر ان کی بھی نشاندہی کر دی جائے تو یہ اچھے مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور خاص کر ہمارے ملک پاکستان میں جو توحید کی دعوت اٹھی ہوئی ہے، بے شمار افغانستان کے وہ جو لوگ مہاجر بن کے یہاں آئے تھے انہوں نے کافی یہاں سے سیکھا ہے، اور توحید کی دعوت وہ وہاں جا کے افغانستان میں بھی پھیلا رہے ہیں۔ شرک جو رائج الوقت وہاں کا ان کا شرک ہے اس کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں، اور ان کے جو دیوبندی نظریات ہیں ان کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ جو طالبان بھائی ہیں ان کے اندر بھی عقائد کی جو خرابی ہے، ان کے اکابرین کے اندر خاص کر، تو اس کے خلاف کوئی وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک دائرہ لگا دیتے ہیں کہ بس اس دائرے کے اندر آ جاؤ، تو اس کے بعد ہم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے ان کی۔ تو یہ آواز جہاں جہاں تک پہنچے، اللہ کے بندو ہمت کر کے عقائد کی خرابی کو ایک دفعہ دور کر لو، عقائد کی خرابی کو دور کرو۔ میں خاص کر پاکستانی مسلمانوں سے کہوں گا اور اپنی لیڈرشپ سے کہوں گا کہ آپ ان سے پہلے عقائد کی خرابیوں کو دور کر کے مسلک پرستی سے نکل کر اور اس فرقہ پرستی سے نکل کر شرک کے ایک ایک شعبے سے جان چھڑا کر، بلکہ شرک کا کلا کما کر کے دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کریں کہ آپ نے ہر طرح کے بتوں کو توڑ دیا ہے، ہر طرح کے ان مزاروں کو، درگاہوں کو، واسطے وسیلوں کو، پیری مریدی کو، عرس اور میلوں کو، تعویذ گنڈے کو، جمہوریت کے شرک کو، ہر شرک کو بالکل ختم کر کے خالص اسلام کی طرف قصد کیا جائے، اور ان سے پہلے آپ اسلامی ریاست قائم کریں۔ طالبان سے پہلے، طالبان پھر کر رہے ہیں، وہ تو کریں گے، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ ان سے پہلے کریں۔
تاکہ وہ آپ کی لیڈرشپ کو انشاءاللہ قبول کریں گے، اور ان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں انشاءاللہ ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی، اور پھر دوسرے اسلامی ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملائیں۔ ترکی ہو گیا، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ابھی قطر بھی ساتھ انشاءاللہ ملے گا آپ کے، اور یہ جو دوسرے جتنے بھی ممالک ان سب کو دعوت دی جائے کہ اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں، کیونکہ عربوں کا دور اب ختم ہے، ان کی لیڈرشپ ختم ہے، ان کے اندر وہ شرک بھی آ گیا ہے، ان کے اندر خاندان پرستی ہے، ان کے اندر انا ہے، ان کا موٹا پندار ہے، ان کے عیاشیاں ہیں۔ اب یہ لیڈرشپ کے قابل نہیں رہے ہیں، اب تو پیچھے چلنے کے بھی قابل نہیں رہے ہیں، یقین کیجیے پیچھے بھی آپ کے نہیں چلیں گے۔ ان کا اپنا ایک انداز ہے، وہ جانے اور ان کا کام۔ بہرحال ان کو جب ایک مضبوط ریاست اسلام کی قائم ہو جائے گی ایمان کی بنیاد کے اوپر، تو پھر وہ ان کو پیچھے چلنا پڑے گا، اور نہیں چلیں گے تو پھر طاقت کے زور سے ان کو دوبارہ فتح کیا جائے گا، مکہ فتح کیا جائے گا، مدینہ فتح کیا جائے گا، اور پوری طرح ان کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے لایا جائے گا بزور، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، کیونکہ اب ان کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے، اسلام اسی انداز سے اٹھتا ہے، جب کبھی اٹھا ہے اسی انداز سے اٹھا ہے۔ مکہ کے اندر سے دعوت اٹھی تھی، توحید کی دعوت اٹھی تھی، رد شرک کیا گیا تھا، طاغوت کی نشاندہی کی گئی تھی، اس پر کمپرومائز نہیں تھا، کہا گیا ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک پر سورج رکھ دو، تو اس میں لچک نہیں ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، یا میری جان جائے گی یا یہ دین غلبہ پکڑے گا، یہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر بھی ان مکی لوگوں نے، وہ جو اس دور کے امام کعبہ تھے ابو جہل صاحب، ان سب نے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے نکالا۔ تو اس کے بعد دیکھیے 10 سال بھی نہیں گزرے ہیں، 10 سال بھی نہیں گزرے ہیں اور توحید کی دعوت نے غلبہ پکڑا ہے، نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں، مکہ فتح کیا ہے۔ تو اب جب پھر دوبارہ ان کے اندر کفر و شرک آ گیا ہے اور بات ماننے سے یہ مانتے نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے لوگوں کی، پہلی امتوں کی گئی تھی، اور بعد میں جب کبھی ہوگی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے سامنے نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہے، ہمارے لیے نمونہ نبی علیہ السلام کی زندگی، اور ان کے لیے اب نمونہ، کوئی ان کے لیے ٹرمپ نمونہ ہے، کبھی بش نمونہ بن جاتا ہے، کبھی اور دوسری یہ قومیں ہیں، اسرائیل اب ان کے لیے نمونہ بن گیا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ نمونہ نہیں ہے، ہماری تو جنگ ہی انہی سے ہے، ہماری تو لڑائی ہی انہی سے ہے۔ تو اس طریقے سے ایک امت مسلمہ کو پلیٹ فارم فراہم کیا جائے تاکہ لوگ آپ کی طرف بڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، ایمان کو خالص کیا جائے، توحید کی دعوت کو اٹھایا جائے، رد شرک کیا جائے، اور قوم کو جگایا جائے۔ یہ سو رہے ہیں، ان سوئے ہوئوں کو جگایا جائے، اور دوسری قومیں نہیں چاہتی ہیں کہ یہ سوئیں۔ ہمارا آخری مارکہ جو ہے انہی یہودیوں کے ساتھ ہونے والا ہے، یقین کیجئے۔ باقی یہ جتنے یہ جماعتیں ہیں، گروپ ہیں، یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایمان خالص کی طرف آ جائیں گے، اور زیادہ جو کٹر ہیں اپنے نظریات کے اندر، اور خاص کر جن کی بنیاد ہی اب مختلف ہے، وہ خاص کر یہ قادیانی ہیں، اور یہ جو دوسری یہ جو امامیت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان سے زیادہ امیدیں نہیں ہیں بھائی۔ یہ اپنے کفر و شرک کے اوپر جمے رہیں گے، اور آخری مارکہ انہی کے ساتھ ہونا، یہی یہودیوں کے ساتھ ملیں گے، یقین کیجئے۔ جو آخری وہ مارکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور بڑی جنگیں ہوں گی، اس سے پہلے ہو چکی ہوں گی، وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گی، اور اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کرنے اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔